السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ راضی ہو جائے، پھر بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ کون ناراض ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا، کیونکہ جس کا رب راضی ہو گیا اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا اس دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ ہے اور کل قیامت والے دن جنت کے اندر داخلہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہیں گے، جب دین پہ چلیں گے لوگ تو باتیں کریں گے۔ جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے، پہلا وسوسہ شیطانی ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تو کدھر کو جا رہا ہے، تو یہ راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے، اور دوسرا انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور میرے محترم، یہ لوگ کیا کہیں گے جب گناہ کو چھوڑ رہے ہوں، جب گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو پھر ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو گناہ چھوڑنے پہ باتیں کریں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز چھوڑنے والے کو نماز پڑھنے پہ باتیں تو کرے گا، جو شراب پیتا تھا وہ شراب پینے پہ، جو اس کے ساتھ ساتھی تھے وہ شراب چھوڑنے پہ باتیں تو کریں گے۔ 4 ساتھی تھے، 4 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے شراب پینا چھوڑ دیا، باقی سارے شراب پیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے، بھائی آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتے تھے، لیکن اب کیوں نہیں پیتے، اب کیوں ہم سے دور چلے گئے؟ باتیں کرنے شروع کر دیں، برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی بات نہ کرے، مجھے کوئی جملہ نہ کسے، کہتے ہیں وہ بندہ دیوانہ ہے، وہ بندہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ کہا، امام صاحب یہ بات آپ نے اتنی بڑی کیوں کر دی؟ کہا، دیکھو لوگوں نے تو اللہ رب العالمین کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا ان اللہ ثالث الثلاثہ، اللہ تو 3 ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی باتیں کرنی نہیں چھوڑی، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی باتیں کیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مجنون اور دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے، اسلام پہ چلتا ہے، باتیں تو ہوتی ہیں، لوگوں کی طنزیہ باتیں تو ہوتی ہیں، لوگوں کے جملے تو ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دین پہ چلے، اسلام پہ چلے اور اس کو باتیں نہ ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ہم نے یہ سوچ کے اسلام پہ، دین پہ چلنا چھوڑ دیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے دنیا تو بنا لی، دنیا کو تو رکھ لیا، اپنوں کو تو رکھ لیا، رشتہ داروں کو تو رکھ لیا، بہن بھائیوں کو تو رکھ لیا، لیکن اللہ کے دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا اور عذاب قبر اور جہنم کے عذاب کو دعوت دے دی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور میرے بندو، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت باقی رہنی ہے۔
تو یہ مت سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ رب کیا کہے گا۔ ہمارے رب نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے رب نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں لمحات دیے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری۔ ہمارا رب جیسے چاہتا ہے کیا ویسے ہم وقت گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے تو کہنا ہے، لوگوں نے تو رب العالمین کے بارے میں بھی باتیں کی، نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں کی، وہ مجنون تھے، وہ دیوانے تھے، وہ جادوگر تھے۔ پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہاں، دین پہ چلیں گے، باتیں ہوں گی، طنزیہ جملے کسے جائیں گے، تو میرے محترم بھائیوں اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم دین پہ نہیں چل سکتے۔ آپ انبیاء کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا جو سامنا کیا وہ انبیاء اور رسل نے کیا، اور کس کے لیے کیا؟ دین کے لیے کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے بہن بھائی کیا کہیں گے، ہمارے والدین ماں باپ کیا کہیں گے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا رب کیا کہے گا، ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ساری دنیا ناراض ہو کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو ساری دنیا بھی مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ساری دنیا راضی ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، تو سمجھ لیں یہ ساری دنیا مل کر بھی ہمیں کوئی فائدہ نفع نہیں دے سکتی، بلکہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں تکلیف آ سکتی ہے، ہمیں دکھ مل سکتا ہے، درد مل سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ رب العالمین کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے دین پہ چلتے وقت، دین کو زندگی کا حصہ بناتے وقت لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ تو الفاظ کسیں گے، لیکن ہم نے برداشت کرنے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دین کے لیے لوگوں کی باتیں برداشت کریں گے تو کل قیامت والے دن ہمیں جہنم کی آگ برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ اس لیے اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو تب ہم جا کے کامیاب ہیں، کامران ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، سمجھ لو کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔